بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 76 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 7واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتہم عذاب غیر مردود۔ ہم ذکر پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا، کہ وہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی، حضرت اسحاق کی اور ان کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر ان کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم اصل میں کس لیے آئے ہیں۔ قوم لوط کی طرف جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا تھا اس کا ذکر کیا۔ قوم لوط کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت ساری برائیوں میں ایک برائی ان میں جس کا ذکر قرآن مجید نے بارہا کیا ہے کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے اور سختی سے ان کو منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو متنبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت مرتبہ ان کو سمجھایا کہ اس غیر فطری عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ لوگ یعنی فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم ان سے بات چیت کرنے لگ پڑے اور بحث و تکرار، یعنی حضرت ابراہیم نے ایک جھگڑے کی صورت میں شروع کیا کہ آپ عذاب تاکہ ٹل جائے، اور حضرت ابراہیم چونکہ نرم دل تھے اور رحم دل اور مہربان تھے، اس لیے تو اللہ کی طرف سے یہ امر ہوا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اب اس معاملے کے اندر جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے، اب ان کے لیے پہلے بہت ساری مہلتیں دی جا چکی، اب اور کوئی مہلت مزید ان کو نہیں دی جائے گی۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس سے اعراض کریں، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اس پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب آپ اللہ سے گزارش بھی نہ کریں، دعا بھی نہ کریں، اور ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی مت کریں۔ وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُود، اور ان کو بلا شبہ ان کو وہ عذاب آئے گا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، غیر مردود، یعنی اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ اب اس کی واپسی ہو سکے۔ اللہ کا حکم ہو گیا، اب امر پکا ہے اور اٹل فیصلہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت مکمل کر کے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کو آ کے ساری پھر بات بتائی۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، یعنی ابتدا جب پہنچے تو وہ بھی ایک امتحان کی شکل تھی کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں آئے، اور ایک امتحان کے طور پر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ظاہراً دیکھا تو فوراً آپ پریشان ہو گئے اور دل میں خوف کرنے لگے، اور ان کو علم ہوا کہ یہ آ رہے ہیں نوجوان خوبصورت لڑکے آ رہے ہیں، تو میرے جو قوم کے بدقماش اور بدماش لوگ ہیں ان کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور چونکہ وہ اس غلط فعل میں مبتلا ہیں اور وہ اس غلط فعل میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بھاگیں گے اور مجھے کہیں گے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں، تو آپ پریشان ہو گئے کہ مہمان آئے ہیں اور ان کو یہ تنگ کریں گے۔ سیء بہم، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کو برا لگا، یعنی دل تنگ ہوا۔ وضاق بہم ذرعا، اور وہ پریشان ہو گئے، دل تنگ ہو گیا۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، ھذا یوم عصیب، یہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا کٹھن دن ہوگا، کیونکہ مہمانوں کو دیکھنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، میں اس طرف کوشش کروں گا کہ میں ان کو اپنے ان قوم کے بدماشوں سے بچا کے رکھوں جو تنگ کرتے ہیں اور آ کے جو مہمان اس طرح کے آتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہی بات ہوئی، بات آگے پھیل گئی کہ
لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت مہمان آئے ہیں. وجاءہ قومہ، تو حضرت لوط کی قوم ان کے پاس آئی. یہرعون الیہ، تیزی سے ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے ہی وہ برے کام کرتے تھے، یعنی پہلے ہی وہ ان برائیوں میں مبتلا تھے، ان برے کاموں میں مبتلا تھے. تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے، اور قوم کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے. قال یا قومی، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری قوم کے لوگ آئے ہیں، تو آپ نے ان کو مخاطب کیا. روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو ہے وہ اصل میں خائن تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کرتی تھی، اور وہ اس کو پتہ چلا کہ یہ مہمان آئے ہیں، تو وہ فوراً نکلی اور جا کے لوگوں کو بتایا کہ تم آ جاؤ، لوط علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے آؤ، ان کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں، اور تم آ جاؤ، میں تمہیں بتانے کے لیے آئے. تو لوگوں کو پتہ چلا، وہ آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. قالا، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، یا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو، اور نکاح کر کے اپنا درست طریقہ تلاش کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے غمزدہ نہ کرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی صاحب عقل رشد آدمی نہیں ہے؟ یعنی ایسا آدمی نہیں ہے جو رشد و ہدایت والا ہو، جو سیدھے بات سمجھنے والا ہو. میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں اور تم بات نہیں سمجھتے. قالو، انہوں نے آگے سے جواب دیا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک، آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں، من حق، ہم اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے، یعنی ہم ان میں کوئی رغبت نہیں رکھتے، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا ارادہ کرتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دو. یہ طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. قالا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوتاً، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی سہارا ہوتا، میں اس کی پناہ لے لیتا. آوی، میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی. کوئی مجھے سہارا ملتا، میرے پاس طاقت ہوتی، تو میں پھر تمہیں دوسری طرح سمجھاتا، میں روک سکتا، اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکتا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، زبان سے کہہ سکتا ہوں، اور تمہیں اس غلط کام سے روک سکتا ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو اس غلط کام سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہو. حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا اور امر تھا، اس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ باز نہ آئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دیں، بلکہ اجازت کیا ہے، ہمیں آپ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، ورنہ ہم آپ کو خود جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر لیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کے جو مہمان تھے، انہوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہم یہ بھی ایک آزمائش کے طور پر آپ کے سامنے ان لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، وگرنہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں اور نہ ہی لڑکے ہیں، ہم ان کا خود ہی مقابلہ کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو امتحان کے لیے بھیجا. اور روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ امر تھا کہ آپ نے فوراً جا کے ان پر عذاب نازل نہیں کر دینا، بلکہ پہلے جانچ لینا، پرکھ لینا. ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اپنے ان غلط کاموں سے باز آ جائیں، اور ان کو پھر موقع مل جائے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موقع ملے گا دوبارہ ان کو بات سمجھانے کا. اگر سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر تم بتا دینا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اس طرح عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. تو اسی طرح ہوا، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں سارے، انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا وجہ ہے.
حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ آپ میرے مہمان ہیں، لیکن یہ میری قوم کے لوگ یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی جب خوبصورت لڑکے دیکھتے ہیں تو اپنی خواہش ان سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کو باہر بھیجیں۔ تو انہوں نے پھر ایک دو مرتبہ کہا کہ آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ کہا جی میں سمجھاتا ہوں، ان کو کئی مرتبہ تبلیغ کی ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو جب ان فرشتوں نے بات چیت مکمل کر لی اور مکمل طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا کہ اب یہ بے بس ہو گئے ہیں، اب یہ تبلیغ کر کر کے اب اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ اب ان کی بات کوئی بھی نہیں مان رہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اصل میں لڑکے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، ہم اصل میں فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس عذاب کا ذکر جو ہے اگلی آیات مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔